جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہماری بات ہو رہی ہے محمد خالد مسعود صاحب سے، پروفیسر فتح محمد ملک صاحب سے. دونوں بہت ہی سینئر لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دانشور ہیں، اور ان کی گفتگو سے میں ذاتی طور پر بڑا استفادہ کر رہا ہوں. خالد مسعود صاحب، جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ہماری کہ اقبال ایک روحانی جمہوریت دیکھنا چاہتے تھے مسلمانوں کی ریاست میں، تو اس کا مطلب ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال ایک ایسی ریاست دیکھنا چاہتے تھے جس میں صاف اور شفاف الیکشنز ہوں، جس میں انسانی حقوق کا تحفظ ہو اور جس میں قانون کی بالادستی ہو. جی بالکل. لیکن آج پاکستان میں ہمیں یہ نظر نہیں آتا. جی ہم اس طرف کوشش کرتے رہے لیکن جا نہیں سکے. ٹھیک ہے. اچھا، ہمیں ناظرین مولانا ابتسام الہی ظہیر نے جوائن کیا ہے ابھی. مولانا، ہماری بات ہو رہی ہے اقبال کے تصور ریاست پر. میرے ساتھ یہاں پر خالد مسعود صاحب ہیں، پروفیسر فتح محمد ملک ہیں، اور ان دونوں کا کہنا ہے کہ اقبال ایک روحانی جمہوریت چاہتے تھے مسلم ریاست کی صورت میں. آپ متفق ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو جو تھوڑی سی میں یہاں پہ تمہیداً عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ علامہ اقبال کا تصور قوم جو ہے وہ روایتی تصور قومیت سے بہت جدا ہے. اس لیے قومیت کے اجزائے ترکیبی جو ہمیں عصری یعنی اس وقت سارے کے سارے سینیریو میں نظر آتے ہیں، ان میں زبان ہے، رنگ ہے، نسل ہے. لیکن حضرت علامہ اقبال کے یہاں پر اس کی بنیاد ہے مذہب اور ملت کا تصور ہے. اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے رنگ و نسل پہ انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت ہے. تو یہاں پہ حضرت علامہ اقبال نے جو تصور ملت پیش کی ہے اس کی بنیاد عقیدے کی ہم آہنگی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہی دو قومی نظریے کی جو ہے نا بنیاد. ٹھیک ہے. اچھا مولانا، ایک بالکل سیدھا سا سوال ہے میرا آپ سے، اور سیدھا سا جواب دیجیے گا. اقبال خلافت چاہتے تھے یا ایک روحانی جمہوریت چاہتے تھے پاکستان میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلافت اور روحانی جمہوریت جو ہے نا ان دونوں کے آپس میں جو ہے نا سرحدیں ملتی جلتی ہیں، اور خلافت کے یہاں پہ اندر جو شورائیہ کا تصور ہے وہ قطعی طور پہ غیر جمہوری تصور نہیں ہے. اس لیے حضرت علامہ اقبال کی بات آپ خلافت سے تعبیر کریں یا روحانی جمہوریت سے تعبیر کریں جس میں کم از کم افراد جو ہوتے ہیں وہ قانون سازی مطلقاً قانون سازی کے مجاز نہیں ہوتے، تو اس کو روحانی جمہوریت کہہ رہے ہیں، خلافت کہہ رہے ہیں، بات کا مفہوم تو ایک ہی ہے. آپ نے روحانی جمہوریت یعنی کہ جمہوریت اور خلافت کو دونوں کو ایک ہی چیز بنا دیا. بالکل میرے نزدیک جو خلافت کی روح ہے اس کے اندر آمریت کا کوئی عنصر اور کوئی اچھا، جمہوریت جس کے اندر جمہور جو ہے وہ ووٹ ڈال کر اپنے نمائندوں کو پارلیمان میں بھیجتا ہے، ایک الیکٹڈ اسمبلی میں بھیجتا ہے، اور خلافت جس میں ایک شخص اولو الامر جس کو بولتے ہیں، ساری کی ساری اتھارٹی کمانڈ اس کے پاس ہوتی ہے. آپ کے نزدیک دونوں ایک ہی ہیں؟ میرے نزدیک جناب والا شورا کا تصور ہے جو کہ ہمیشہ خلیفہ یا امیر المومنین کے ساتھ منسلک رہتی ہے، جس سے امیر مشاورت کرتا ٹھیک ہے. لیکن کیا اقبال کی جو جمہوریت ہے، اقبال کا جو تصور جمہوریت ہے یا اسپرچول ڈیموکریسی جس کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں وہ پارلیمان کو یا اسمبلی کو مجلس شورا کے طور پر دیکھتے تھے؟ بالکل دیکھتے ہیں مجلس شورا کے طور پر. میں یہ سمجھتا ہوں حضرت علامہ اقبال نے اگر مغربی جمہوریت کی بات کی جائے تو انہوں نے ہمیشہ اس کی اوپر تنقید. اچھا، اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پارلیمان کو مجلس شورا کے طور پر دیکھتے تھے. کچھ فلسفی جو ہے ان کا خیال یہ ہے کہ وہ نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ پارلیمان جو ہے وہ مقتدر ہے، وہ سوورن ہے، اور مجلس شورا تو ایک خلیفہ کو صرف ایڈوائز کر رہی ہوتی ہے نا جی، ایڈوائزری باڈی ہے. تو اقبال کا یہ کانسیپٹ نہیں تھا پارلیمان کا. بالکل آپ کی بات یہ بجائے، لیکن اس میں کئی ایسی نظائر جو ہیں خلافت راشدہ کے دور کے اندر بھی ملتے ہیں اور خود حضرت رسول اللہ کی حیات مبارکہ کے اندر بھی ملتے ہیں کہ شورا کے ڈیسیژن کو مشاورت کے باوجود اگر سے خلیفہ اور امیر المومنین اس بات کا پابند نہیں ہوتا کہ اس کے ہر صورت فیصلوں کو قبول کرے. لیکن جس وقت ہم اس جمہوریت کے اندر اس چیز کو انڈیوس کر دیتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کے پیرامیٹر کے اندر رہے گی، تو ایڈوائزری باڈی ہونے کے باوجود کولیکٹیو وزڈم کے مقابلے میں اگر وہ خلیفہ جو ان کی رائے کو تسلیم کرتا تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. اور کئی ایسے موقع آئے ہیں کہ حضرت رسول اللہ نے خلفاء نے اپنی رائے کو صائب سمجھنے کے باوجود شورا کے ادارے کی جو ہے نا بات کو جو ہے نا قبول بھی کیا اور سنوانا بھی. اچھا ابتسام صاحب، ٹھیک ہے آگے بات کریں گے اس کے اوپر، لیکن میں فتح محمد ملک صاحب سے پوچھتا ہوں. مولانا نے خلافت اور جمہوریت دونوں کو کہا جی یہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجلس شورا جو ہے وہ اقبال کی، جیسا کہ میں نے کہا کہ مجلس شورا جس طرح سے اقبال دیکھتے تھے وہ ایڈوائزری باڈی کے طور پہ نہیں دیکھتے تھے، وہ تو ایک مقتدر ادارے کے طور پر دیکھتے تھے. لیکن انہوں نے کہا اس سے بھی ملتی جلتی بات یہ کہ خود اقبال نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے سلطانی جمہور. جی. تو عوام کی جو حکومت ہے وہ تو خود مختار حکومت ہوتی ہے. جی. وہ کسی فرد کی بالادستی قبول نہیں کرتی. خلافت کے دو تصور ہیں.
اسلامی تاریخ میں. ایک خلافت راشدہ ہے جو انتخابی عمل کے ذریعے وجود میں آتی. حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت علی تک انہیں چنا گیا اور اس پہ کوئی موروثی بات نہیں تھی. اب موروثی شہنشاہیت جو شروع ہوئی 5ویں خلیفہ سے، اسے اقبال عربین امپیریلزم کا نام دیتے ہیں انگریزی میں اپنے خطبات میں. تو عرب شہنشاہیت کو ہم خلافت راشدہ کا متبادل نہیں سمجھ سکتے. وہ ان کا تسلسل نہیں، ان کی ضد ہے. ٹھیک ہے مولانا ابتسام الہی ظہیر صاحب، آپ متفق ہیں؟ دیکھیں جی، انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں میری اس بات کو دوبارہ انڈوز کیا اور یہ بات کہی ہے کہ خلفائے راشدین سارے کے سارے الیکشن کے ذریعے منظر عام کے پر آئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خلفائے راشدین کو اگر آپ الگ کر دیں اور 5ویں خلیفہ سے شروع کریں جس کے بعد ایک معروثی سیاست آ گئی. میں ایک منٹ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ خلافت کے انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ہم اس کی تمام آئیڈیل تصورات ہمیشہ ہم خلافت راشدہ ہی سے لیتے ہیں. اس میں ہارون الرشید کا دور ہو یا منصور کا دور ہو یا اچھا، لیکن مولانا ایک چیز تو ہمیں سمجھنی اور ماننی پڑے گی نا کہ خلافت راشدہ کا جو دور ہے اس کے بعد جو 5ویں خلیفہ جب آتے ہیں اس کے بعد معروثی سیاست تو شروع ہو گئی نا. ایک خاندان میں خلافت کا سلسلہ چل پڑا، اس سے پہلے تو نہیں تھا. بالکل بجا گئی ہے، انہوں نے بالکل بجا طور پر فرمایا کہ جو موروثی سیاست یا موروثی شہنشاہیت یا حتیٰ کہ موروثی خلافت ہو خلافت راشدہ کا متبادل نہیں ہو سکتی. اس میں کیا شک کی بات ہے؟ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ آپ یہ مانتے ہیں مولانا، مجھے بتا دیں، آپ یہ مانتے ہیں کہ اقبال معروثی خلافت یا معروثی سیاست کے خلاف تھے، یہ تو مانتے ہیں؟ تو اس میں کیا شک کی بات ہے؟ کوئی بھی بندہ جو خلافت راشدہ سے متاثر ہو یا روحانی سیاست یا اور اقبال روحانی جمہوریت جو کہتے تھے، آپ اس سے متفق ہیں؟ اس اعتبار سے بالکل میں نے کہا متفق ہوں. اس میں خلافت کا فلیور موجود ہے اور خلافت یقیناً ڈیموکریٹک تمام کے تمام جو اس کے پوزیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں اس کو. چلیں ٹھیک ہے مولانا، یہاں پہ مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک سے واپس آئیں گے اور گفتگو کو ناظرین آگے لے کے چلیں گے.